اگر ہائی کورٹ کے جج صاحب کی فریاد چیف جسٹس صاحب نہ سن رہے ہوں تو ہم کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کنٹیمپٹ کا اس کو آپ نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ نمبر 1 بڑا ایک کر دیا نا، بار بار یہ کہتے رہے کہ پڑھو کہ یہ جو ٹرم آف ریفرنس تھے اس کمیشن کے وہ بتاؤ، وہ بتانے کے بعد بتاؤ کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جسے چاہتے سمن کر لیتے؟ ایک اور مزیدار بات، سوری میں کہوں گا، مطلب مثال کے طور پر بڑی اچھی بات ہے، اس میں ایڈ کریں تاکہ سننے والے سمجھ، یہ بھی اٹارنی جنرل سے پوچھوایا کہ وہ کمیشن زیادہ با اختیار تھا کہ یہاں ہم جو ایگزیکٹلی وہ کہا کہ بھائی وہ زمانے گئے کہ جب سو موٹو کے تحت ججز حضرات جو ہیں وہ جی آئی ٹی بھی بنا دیتے تھے اور یہ بھی کر دیتے تھے. اب اس میں اتنی ڈیپ انداز سے، اور دیکھو کہیں انہوں نے آواز بلند نہیں کی، میں تو آواز بلند نہیں کی. سوری میں تو غلط سمجھا، میں سمجھا کہ شاید خدا نہ خواستہ چیف جسٹس ڈرے ڈرے ہیں، میں تو یہ سمجھ پایا صاحب انہوں نے اسی لیے تو میں نے لفظ سے کہا ہے سادگی و پرکاری. نہیں میں سمجھ گیا ہوں. ان کا پورا جو ونیئر ایٹیچیوڈ اور رویہ یہ رہا ہے کہ وضاحتیں دیتے رہے ہیں اور انڈورسمنٹ لیتے رہے ہیں سامنے، اور اٹارنی جنرل سے کہ پڑھو وہ پڑھو، وہ آرٹیکل پڑھو، وہ آرٹیکل پڑھو. اس میں یہ دیکھو ایک پوائنٹ تو انہوں نے پروف کیا نا کہ بھائی یہ جو سارے جو تم تقریریں کر رہے تھے خط آنے کے بعد سے، یہ وہ جو حبیب جالب صاحب نے کہہ رکھا ہے نا، سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب ادھر یہ خط پبلک میں آیا ہے، ساتھ ہی میں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا. وہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے بعد وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا گیا. میں نے سمن استعمال کیا تھا، لفظ صاحب کو اس دن پسند نہیں آیا تھا، بہرحال لیکن انہیں بلایا گیا. اٹارنی جنرل آئے، وزیر قانون آئے. ہم نے کہا جی کہ یہ ایکٹ کے تحت آپ کمیشن بنا دیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کے ہیڈ کے اختیارات کیا ہیں. وہ ٹرم آف ریفرنس جیلانی صاحب کو بتائے گئے، وہ سمن کر سکتا ہے. آج کی بات سے یہ بھی بات عیاں ہوئی کہ جناب جیلانی صاحب کا نام بھی اس فل کورٹ اجلاس میں سپیریئر عدلیہ کی جانب سے آیا تھا، ایگزیکٹو کی طرف سے نہیں آیا تھا. یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، 2 نام ناصر الملک اور وہ. اب انہوں نے کہا جناب یہ جیسی ہوا تو ایک دم سے لٹل نالج از مور ڈینجرس جو کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ایگزیکٹو پر یہ تو الزام ہے، تو ایگزیکٹو ہی کیسے کمیشن بنا کے تو اس کی تحقیق کر سکتی ہے. اچھا یہاں ایک پہلو ہے نا جو میں چاہوں گا کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، وہ ہے ایک سوشل میڈیا کا، جس سے باتیں بیانیہ بنا. مجھے لگ رہا تھا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور واقعی وہ چیف صاحب نے آج کی، اور وہ وہی کورٹ روم نمبر 1 میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہیں جو جواب دے رہے تھے جو کچھ سوشل میڈیا میں پوچھا جا رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب ساری عدالتی کارروائیوں کا ٹلٹ جو ہے اس اور یہیں پہ مجھے اب خوف آنا شروع ہو گیا. دیکھو ایک بڑی سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ماضی کی داستان سے شروع کرنی ہے، تو پھر تو بھائی کمیشن جائزہ لے 1950 سے اب تک جو عدالت میں مداخلتیں ہوئی ہیں. اچھا باقی یہ کہ تاریخی سیدھے کرتے رہو، اور میں ہمیشہ یہی رو رہا تھا ہاتھ باندھ کے کہ صاحب تاریخ کا درست کرنے کے چکر میں نہ پڑے. مثال کے طور پر آج جب اٹارنی جنرل نے کہا، دیکھیے ایک مرزا افتخار صاحب تھے، انہوں نے چیف جسٹس جو اب بنے ہیں، جب یہ فائز عیسیٰ صاحب، دیکھیں ایک اور انہوں نے بات پڑھی یعنی سٹلی کہ جب میرے پہ کڑا وقت آیا تھا، برا وقت آیا تھا، میں تو کھڑا ہو گیا تھا نا، میں تو ہر اس میں اویلیبل رہا. دوسری بات شوکت صدیقی، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، خط لیک نہیں کیا تھا، وہ گئے بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں اور انہوں نے نام لیا، اور نام بھی کسی چھوٹے موٹے کا نہیں، اس وقت کے ڈی جی سی